الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مفہوم غایت کے بارے میں تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ مفہوم غایت کے بارے میں نظریہ دینے سے پہلے ہم دو باتوں کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ تھی کہ آیا غایت مغیّہ میں داخل ہے یا غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے حوالے سے جو ہے کچھ باتیں یہ آپ کو بتا چکے۔ آج پھر وہ دوسری جو ہے کیا ہے امر کو یا دوسری جہت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری جہت یہ ہے کہ بھائی غایت کے لیے کچھ خاص الفاظ ہیں عربی زبان میں، کبھی الا استعمال ہوتا ہے، کبھی حتی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک؟ آج فرما رہے ہیں کہ اگر غایت کا لفظ جو ہے کہ حتی ہے، پھر جھگڑا یہ کرنا کہ یہ جو ہے غایت مغیّہ میں داخل ہے یا مغیّہ میں داخل نہیں۔ حتی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حتی جارہ، دوسری حتی عاطفہ۔ کیا بیٹا؟ ایک وہ حتی ہوتی ہے جو اپنے مدخول کو جر دیتی ہے، دوسری وہ حتی ہے جو اپنے مدخول کو عطف کرتی ہے مغیّہ پر، ٹھیک؟ جر والی صورت میں تو اختلاف ہے کہ آیا وہ مغیّہ میں داخل ہے یا مغیّہ میں داخل نہیں، لیکن جب حتی عطف کے لیے آئے گا تو پھر یقیناً غایت مغیّہ میں داخل ہو جائے گی۔ کیوں مشاہد؟ عطف کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہے۔ آپ کہتے ہیں اکلت سمکت، میں نے کھائی مچھلی، اگر حتی رأسہا، رأس کو منصوب پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے حتی نے رأس کو عطف کیا کس پر؟ سمکہ پر۔ اب سمکہ کا حکم کھانے کا ہے جو کہ معطوف علیہ ہے، تو پھر یعنی میں نے اس کا سر بھی کھایا۔ لیکن اگر آپ حتی جارہ مانتے ہیں، حتی رأس، پھر اس میں اختلاف ہے کہ غایت مغیّہ میں داخل ہے یا غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے۔ بات واضح ہوگی؟ چلے، اب یہ تو غایت کے بارے میں گفتگو تھی۔ اب مصنف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اب آپ بتائیں غایت کا مفہوم ہے یا غایت کا مفہوم نہیں۔ مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ غایت کے مفہوم کے بارے میں چار قول تھے۔ کتنے مشاہد قول تھے؟ چار۔ پہلا قول کیا تھا؟ ٹھیک ہے، عدم دخول، ٹھیک ہے، بھائی غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے۔ جب غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوگی، نتیجے میں پھر اس کا مفہوم بھی نہیں ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے تبادر۔ آپ علامت حقیقت اور مجاز پڑھ کر آئے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ایک کیا تھا؟ تبادر۔ تبادر کا مطلب یہ تھا کہ لفظ کے سننے کے ساتھ فوراً ہمارا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ بھائی یہ غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے۔ مثلا آپ یہ فرماتے تنزل الملائکۃ والروح، ٹھیک ہے، بیچ میں کچھ آیت کے الفاظ ہیں، پھر کیا ہے؟ حتی مطلع الفجر۔ بھائی ہمارا ذہن کیا جاتا ہے کہ طلوع فجر تک ملائکہ آتے رہتے ہیں، طلوع فجر میں، اور طلوع فجر کے بعد وہ نازل نہیں ہوتے۔ بس تبادر علامت حقیقت ہے، جب جو ہمیں غایت والی چیز سے تبادر ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو حکم ہے مغیّہ والا یہ غایت میں نہیں ہوتا ہے، ٹھیک؟ یا آپ کو یہ کہا جاتا ہے بھائی اذهب الی الخیرپور، تم جاؤ خیرپور تک۔ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے کہ خیرپور میں جانا ہے یا خیرپور میں نہیں جانا؟ نہیں، ذہن یہی کہتا ہے کہ خیرپور تک جانا ہے، خیرپور میں جانا نہیں ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو جہاں گھوڑوں کو اور بیلوں کو بھگاتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک لکیر کھینچ لیتے ہیں، اس لکیر کو ٹک بھی بولتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس بیل کو اس تک اگر پہلے پہنچ گیا تو یہ پہلے نمبر والا ہے، لیکن اس پر اور اسے آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ کو یہ کہا گیا کلو وشربو، تم کھاؤ اور پیو، حتی یتبین الخیط الابیض، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو جائے۔
جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہوگا اس وقت بھی کھانا پینا ہے یا اس وقت نہیں کھانا پینا؟ ہاں، اس وقت نہیں ہے۔ جب یہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ روزے رکھنے کا آخری ٹائم 4:05 ہے تو 5 کے بعد آپ کھاتے ہیں کیا؟ یعنی 5 تک کھانا ہے، اسے آگے نہیں کھانا۔ بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو اگر جو ہے کیا ہے غایت کسی جملے میں آئے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم غایت کے بعد جاری نہیں ہوگا، یعنی نتیجہ یہ ہوا کہ غایت کا مفہوم ہے۔ تو اب فرماتے ہیں اگر ہم پہلے قول کو نہ مانیں، پہلا قول کون سا تھا کہ بھائی غایت مغیہ میں داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب نہیں ہے تو پھر مفہوم بھی نہیں ہے۔ کہتے اگر اس قول کو آپ نہ مانیں تو پھر چوتھے قول کو ہم مانیں گے۔ کون سے قول کو؟ چوتھا قول۔ چوتھا قول کیا تھا کہ بھائی غایت والے جملے کا نہ دخول غایت پر کوئی دلالت کرتا ہے نہ عدم دخول پر کوئی دلالت کرتا ہے، بلکہ وہ کیا ہوگا؟ مجمل جملہ ہوگا۔ ہم قرینے کے محتاج ہوں گے، قرینہ آ گیا داخل ہونے کا تو ہم مان لیں گے، قرینہ آ گیا کہ داخل نہیں ہے غایت مغیہ میں تو ہم اس کو مان لیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوب، الثانی، بیٹا یہاں سے پڑھنا ہے نا؟ اچھا وہاں سے پڑھنا ہے۔ وقبل بیان المختار نشیر الی امرین، ہم اپنے نظریے، اپنی فتویٰ، ٹھیک ہے، اپنے قول کے بیان کرنے سے پہلے اشارہ کریں گے 2 امر کی طرف۔ الاول، پہلا امر، ان البحث فی دخول الغایت، بے تحقیق یہ بحث کرنا کون سا؟ غایت کے داخل ہونے کے بارے میں۔ کس میں غایت داخل ہوگی؟ فی حکم المغیہ، مغیہ کے حکم میں۔ انما یتصور، بے تحقیق اس بحث کا تصور کیا جائے گا، فی ما، اس مورد میں، اذا کان ہونا کا قدر مشترک، جہاں پر، بیٹا یہ تو میرے خیال پڑھ چکے تھے، اب پھر پڑھیں، جہاں پر کوئی قدر مشترک ہو، یعنی کیا؟ غایت اور مغیہ میں کوئی چیز مشترک ہوگی تو یہ بحث جاری ہوگی۔ امکن تصویر ہو، ممکن ہو اس مشترک چیز کا تصور کرنا، تارتن کبھی کبھی، داخلاً فی حکم ہی، حکم ہی کی ضمیر بیٹا مغیہ کی طرف جائے گی کہ یہ مغیہ کے حکم میں داخل ہے، ٹھیک۔ وہ اخرى داخلاً فی حکم ما بعد الغایہ، اور کبھی کبھی ہم یہ فرض کریں گے کہ بھائی وہ قدر مشترک غایت سے پہلے والے حکم میں شامل نہیں ہے بلکہ غایت کے بعد والے حکم میں شامل ہے۔ کل مرفق، جیسے کوہنی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو کوہنی ہے کبھی اس طرف بھی شامل ہو سکتی ہے کلائی میں، اور کبھی اوپر والے حصے میں بھی شامل ہو سکتی ہے۔ فَإِنَّهُ يَصْلُحُ، بتحقیق یہ مرفق صلاحیت رکھتی ہے، ان یکون محکوما بحکم المغیہ، اس پر بھی حکم لگایا جائے۔ کون سا مشاہد؟ مغیہ والا۔ مغیہ کیا ہے؟ الایدی، وہ ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ محکوما بحکم ما بعد الغایہ، اور اس مرفق پر آپ غایت کے بعد والی چیز کا بھی حکم لگا سکتے ہیں، جس کو ہم ڈورا بولتے ہیں۔ یہ جو کندھے سے لے کے کوہنی تک والا حصہ ہے اس میں بھی داخل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الازد، ازد کا سندھی میں ترجمہ کیا ہوگا؟ ڈورو، ٹھیک۔ اب اردو کے بارے میں اس کا لفظ نہیں آتا، ممتحن کو آپ ہاتھ رکھ کے یہ بولیں گے صحیح، ازد اس چیز کو کہتے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، لیکن اگر ایسے نہ ہو، ایسے نہ ہونے کا مطلب یعنی کوئی قدر مشترک نہ ہو جو کبھی مغیہ کے ساتھ ہو کبھی غایت کے بعد والی چیز کے ساتھ ہو، فلا، پھر تو ہم جو ہے کیا ہے اس بحث کو چھیڑ چھاڑی نہیں کر سکتے ہیں۔ کما اذا قال، نسیم صاحب آپ کو والد صاحب نے کہا اضرب ہو 5 ضربات، چھوٹے بھائی کو 5 تھپڑ مارو، ضربات یعنی 5 ضربیں لگاؤ۔ اب ضربیں ڈنڈے کے ساتھ بھی لگ سکتی ہیں، ہاتھ کے ساتھ بھی لگ سکتی ہیں بیٹا۔ اب یہاں پر یہ جو 5 مارو نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ 5 کبھی 4 میں داخل ہوتی ہے کبھی 6 میں داخل ہوتی ہے، 5 ہے، وہ ما قبل میں کبھی داخل ہو کبھی ما بعد میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فضربت السادسۃ، پس چھٹی جو ہے کیا ہے جناب چوٹ لگانا،
یہ بادل غایت، یہ تو غایت کے بعد ہے کیونکہ غایت 5 ہے۔ ولیسا ہونا حد مشترک، اب یہاں پر کوئی ایسی حد مشترک نہیں ہے جس حد میں صلاحیت ہو لأن یکون محکوما بحکم المغیا، کہ کبھی ہم اس پر مغیا والا حکم لگائیں، او محکوما بحکم ما بعد الغایا، یا ہم اس پر وہ حکم لگائیں جو غایت کے بعد والے کا حکم ہے۔ وہ بذالک یظہر، بھائی یہ جو ہم نے آپ کے سامنے عبارت پیش کی، اس سے ظاہر ہوتا ہے انہ لو کانت الغایت غایتا للحکم، بھائی اگر غایت حکم کی ہے یا متعلق حکم کی ہے، اگر غایت حکم کی ہے لا یتصور فیہ ذالک نزاع، پھر اس غایت میں تو یہ نزاع آ ہی نہیں سکتی، کون سی کہ مغیہ میں داخل ہے یا مغیہ میں داخل نہیں۔ کما اذا قال، جیسے کہا فقیہ نے یا امام نے، کل شیء حلال، ہر چیز تیرے لیے حلال ہے، حتی تعلم انہ حرام، یہاں تک کہ آپ کو علم ہو کہ وہ کیا چیز ہے، حرام۔ بیٹا اب یہاں پر غایت کیا ہے، علم بالحرام، یہ علم بالحرام شے کے لیے غایت نہیں ہے بلکہ حلال کے لیے غایت ہے، یعنی حلال ہے جب تک آپ کو علم نہیں، علم آنے کے بعد پھر حرام ہو جائے گی۔ فإنه لا يمكن أن يكون العلم بالحرام، بالتحقیق ممکن ہی نہیں ہے کہ حرام کا علم ہونا یہ داخل ہو مغیہ کے حکم میں، یعنی حلال والے حکم میں۔ اذ لیس بعد العلم بالحذر رخصت، اس لیے کہ جب آپ کو علم ہوگا حذر کا یعنی منع کا، کہ بھائی یہ چیز منع ہے، پھر تو اس میں کوئی چھوٹ ہے ہی نہیں کہ آپ اس چیز کو انجام دو۔ الثانی، یعنی دوسری جہت یا دوسرا امر، اذا کانت ادات الغایت ہی لفظ حتی، بھائی جب غایت کا لفظ کیا ہے، حتی والا لفظ ہے، فالنزاع فی دخول الغایت، پھر یہ جھگڑا کرنا کہ آیا غایت داخل ہے مغیہ کے حکم میں، وہ عدم دخول ہی یا داخل نہیں ہے۔ انما یتصور کا بیٹا نائب فاعل کیا ہے، مشاہد ہوا کی ضمیر، وہ پلٹ رہی ہے نزاع کی طرف، بے تحقیق اس نزاع کا تصور کیا جاتا ہے اذا کانت حتی خافضتن، جب وہ حتی کیا ہو، جر دینے والی ہو، کما فی قولہ، جیسے اس شخص کا قول ہے اکل تو سمکت حتی راسہا، میں نے کھائی مچھلی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا لیا، ٹھیک ہے، جر پڑھیں گے تو بھائی سمکہ کا جو ہے کیا ہے، اس میں راس بھی شامل ہو جائے گا۔ یا دوسری مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلو وشربو، تم کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے سفید دھاگا کالے دھاگے سے۔ بیٹا آپ کے حتی نے کس چیز کو جر دیا ہے، حتی نے کسی چیز کو جر دیا ہے؟ جی ہاں، ان یتبین تعویل مصدر میں جائے گا، تعویل مصدر میں جانے کے بعد کیا ہو جائے گا، مجرور ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْعَاطِفَةُ، لیکن عاطفہ جو ہے فَهِيَ خَارِجَةٌ عَنِ الْبَحْثِ، یہ تو ہمارے محل بحث سے بیٹا کیا ہے، خارج ہے۔ کیوں بھائی، عطف کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کا حکم کیا ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے۔ لِأَنَّ الْغَایَةَ فِي الْعَاطِفَةِ، فیہا کی ضمیر کہاں جائے گی، عاطفہ کی طرف، اس عاطفہ میں جو غایت ہوتی ہے وہ داخلتن تحت حکم المغیہ قطعاً، وہ تو مغیہ کے حکم میں یقیناً کیا ہے، داخل ہے۔ کما اذا قال، جیسے کوئی شخص کہتا ہے مات الناس، مر گئے لوگ، حتی الانبیاء، یہاں تک کہ انبیاء بھی مر گئے، تو یہاں تو انبیاء مات کے حکم میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ فإن معنی ہو کی ضمیر کہاں جائے گی، اس قول کی معنی ان الانبیاء ماتوا، اذن بھائی انبیاء بھی مر گئے، والغرض من ذکر الغایت، کہتے ہیں جب انبیاء بھی مر گئے تو حتیٰ کے ذریعے آپ نے کیوں بیان کیا مشاہد، بس آپ یہ کہتے ہیں ماتناسو، انبیاء بھی تو انسان تھے نا، کہتے ہیں بھائی یہ اس لیے بیان کیا کہ انبیاء پروردگار کے خاص بندے تھے، جب وہ مر رہے ہیں تو بطریقہ اولا دوسرے لوگ بھی کیا کریں گے، مریں گے۔ والغرض من ذکر الغایت، اس غایت کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے، ہوا کی ضمیر کہاں جائے گی، غرض کی طرف، وہ غرض یہ ہے بیان انہ اذا کان الفرد الفائق، فائق یعنی برتر، جب برتر فرد بھی
کس چیز پر برتر ہوتا ہے؟ علی سائر افراد المغیہ، مغیہ کے دوسرے افراد پر، محکوما بالموت، جب اس فرد پر بھی حکم لگایا جائے گا موت کا، فکیف حال الاخرین، تو پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ یعنی دوسرے موت سے مشاہد نہیں بچ سکتے ہیں۔ وَنَظِيرُهُ، بھائی اسی قول جیسا ایک اور بھی قول ہے جو مشہور ہے، مات کل عبد، ہر باپ مر گیا، حتی آدم مو، ٹھیک ہے، یا حتی آدم میں، یہاں تک کہ آدم بھی مر گیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدم و ماں قبل کے حکم میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہ بھی داخل ہے، ٹھیک۔ تو پھر آدم کو ذکر کیوں کیا؟ بھائی جب وہ سب کا باپ تھا وہ مرا ہے، تو پھر دوسرا بھی ہر باپ مرے گا۔ اذا عرفت ذلك فالحق وهو القول الاول، جب آپ نے یہ سب مقدمے پہچان لیے مشاہد، تو جو 4 قول آپ نے پڑھے تھے، کہتے ہیں پہلا قول حق ہے۔ وہ پہلا قول کیا تھا؟ اے عدم دخول الغایت فی حکم المغیہ، بھائی غایت مغیہ کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ کیوں؟ اخذن بتبادر، ہم اخذ کرتے ہیں کس کو؟ تبادر کو، فی مقام البیان، فی مثل المقام، اس قسم کے مقام میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باذن ربہم، اپنے مرضی سے نہیں آتے ہیں بلکہ اللہ کے مرضی سے آتے ہیں، من کل امر، ہر چیز لے آتے ہیں، سلام، اور سلام بھی نازل ہوتا ہے، یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ فجر کے طلوع کرنے تک آتے ہیں لیکن فجر کے طلوع کے بعد نہیں آتے۔ فإن المتبادر منہ، بتحقیق وہ چیز جس کا ہمیں تبادر ہوتا ہے، منہ، اس اللہ کے قول سے، ان النزول، بتحقیق ملائکہ کا نازل ہونا، او السلام، یا سلامتی کا نازل ہونا، الا مطلع الفجر، یہ فجر کے طلوع تک ہے، لا فی الفجر، خود فجر میں نہیں ہے نفس ہی، ولا بعد الفجر، اور فجر کے بعد بھی نہیں ہے۔ وَكَقَوْلِ الْقَائِلِ، یا جیسے کوئی کہنے والا کہتا ہے، میں کہتا ہوں بیٹا کہاں تک آپ نے قرآن پڑھا؟ آپ کہتے ہیں قرأت القرآن الی سورۃ الیاسین، میں نے سورہ یاسین تک قرآن پڑھا۔ اس کا مطلب سورہ یاسین پڑھی یا نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی ہے، بس یعنی غایت جو ہے ما قبل والے حکم میں داخل نہیں ہے۔ قائل صاحب کیا کہتے ہیں؟ قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا، الی سورۃ الاسراء، سورۃ اسراء تک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فإن المتبادر، تبادر جو ہوتا ہے، خروج الاسراء، وہ جو ہے وہ خروج الاسراء، وہ اسراء خارج ہے کس سے؟ ان اخبار القائل بالقراءت، وہ جو کہنے والا آپ کو خبر دے رہا تھا نا کہ میں نے کہاں تک تلاوت کی ہے، یعنی اس کے خبر دینے صورت اسراء خارج ہو جائے گی۔ فإن تم ما ذکرنا من التبادر، اب مصنف صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اگر میری یہ بات کمپلیٹ ہو جائے تبادر والی، فہو، پھر تو آپ اسی کو لے لو، پھر کیا کرو؟ اسی کو لے لو، یعنی آپ کہو غایت مغیہ میں داخل نہیں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں ہم تبادر کو نہیں مانتے، وإلا، اگر تبادر کو نہیں مانتے، فالقول الرابع والاقوى، پھر وہ چوتھا قول جو ہے کیا ہے؟ وہ زیادہ اقویٰ ہے، من انہ لا ظہور لنفس تقیید بالغایہ، وہ یہ ہے کہ بھائی تقیید بالغایت جو ہے کیا ہے؟ ظہور نہیں رکھتی، کس بات میں؟ فی دخول الغایت فی المغیہ، کہ یہ غایت مغیہ میں داخل ہے، ولا فی عدم الدخول، بھائی یہ جملہ مجمل ہے، نہ دخول غایت پر دلالت کرتا ہے نہ عدم دخول غایت پہ دلالت کرتا ہے۔ الجہۃ الثانیہ، دوسری جہت، فی مفہوم الغایت، غایت کا مفہوم ہے یا نہیں مشاہد، وظاہر دلالت الجملت، بھائی ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ غایت والا دلالت کرتا ہے علی ارتفاع الحکم، کہ یہ حکم مغیہ والا ختم ہو جائے گا، اما بعد الغایت، غایت کے بعد والی چیز سے، وحتی عن الغایت ایضا، حتیٰ کہ خود غایت پر بھی یہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ اذا قلنا بعدم دخول فی حکم المغیہ، البتہ یہ اس وقت بحث ہوگی جب ہم قائل ہو جائیں کہ غایت مغیہ میں داخل نہیں ہے، لأن المتفاہم العرفی، بتحقیق وہ چیز جو عرفی لحاظ سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے،
فی امثال المقام، اس قسم کی جگہوں میں، وہ تحدید الواجب، وہ یہ ہے کہ ہم واجب کی حد بندی کرتے ہیں، وہ تبیین، اور ہم بیان کرتے ہیں ما هو الوظیفۃ، کیا ذمہ داری ہے، فی مقام توضؤ، وضو کے مقام میں۔ بس ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وضو آپ کو کوہنی تک کرنا ہے، کوہنی کا اور کوہنی سے اوپر کا نہیں کرنا۔ قول معصوم آ جائے کہ کوہنی بھی دھو تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جملہ غایت والا کوہنی کے دھونے پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ وَيُؤَيَّدُ مَا ذَكَرْنَا، وَيُؤَيِّدُ، اور تائید کرتا ہے ما، اس نظریے کی جس کو ہم نے ذکر کیا۔ کیا ہم نے کہا کہ بھائی جملہ غایت مفہوم پر دلالت کرتا ہے، تبادر المفہوم فی اکثر الآیات، بھائی اکثر آیات میں مفہوم ہمارے ذہن میں دوڑ آتا ہے، ٹھیک ہے، الواردت فیہا، فی اکثر الآیات الواردت فی الغایت، وہ آیات جو آئی ہیں غایت کے بارے میں، حتی الخافضہ، حتیٰ کہ اگر جو ہے کیا ہے خافضہ بھی ہو، ٹھیک ہے، یا الواردت فیہا حتی الخافضہ، تو یعنی وہ آیات، فیہا کی ضمیر پھر آیات کی طرف پلٹاؤ، جن آیات میں حتیٰ جر والی آئی ہے، کہ قول ہی سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، حتیٰ یتبین لکم، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے، الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید دھاگا کالے دھاگے سے۔ وقال، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ بیٹا جب دھاگا ظاہر ہو جائے تو پھر کھانے پینے کا حکم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان مفسد لوگوں کو تم قتل کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اس کا مشاہد کیا مطلب، اگر فتنہ ختم ہو گیا تو پھر قتل کرنا ہے نہیں کرنا، پھر قتل نہیں کرنا۔ معلوم ہوا کہ غایت کے ختم ہونے کے ساتھ حکم بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهَا، بتحقیق وہ چیز جس کا تبادر ہوتا ہے اس آیت سے، وہ حصر الحکم، وہ یہ ہے کہ یہ حکم قاتلو والا یا کلو وشربو والا یہ محدود ہے غایت کی حد تک، وہ سریان و خلافی، اور جاری ہوگا اس حکم کے خلاف، لما بعد الغایت، غایت کے بعد والی چیز کی طرف، یعنی غایت کے بعد میں یہ حکم جاری نہیں ہوگا۔ پہلے اگر قاتلو ہے تو غایت کے بعد لا تقاتلو ہوگا، پہلے اگر کلو وشربو ہے تو غایت کے بعد ہوگا لا تاکلوا ولا تشربوا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ۔